آج میں آپ کو ایک ایسے ظالم بادشاہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اپنے قوم پر راج کرتا تھا، جس کے اشاروں پر ہزاروں انسان مارے جاتے تھے، جو خود کو رب کہتا تھا، خدا کہتا تھا، آقا کہتا تھا۔ اس نے دنیا میں وہ ظلم کیے جو آج بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر بھی نہیں کرتا۔ لیکن آج اس تکبر کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج وہ شخص شیشے کے ایک ڈبے میں بند ہے، لوگوں کے لیے تماشا بنا پڑا ہے۔ دنیا اسے کنگ آف ایجپٹ نہیں کہتی، دنیا اسے ممی نمبر 798 کہتی ہے۔ آج اس کے سامنے بچے ہنس رہے ہیں، سیاح اس کے ساتھ تصویر بنا رہے ہیں، اور قرآن کی ایک آیت پورے زور سے دنیا پر ثابت ہو رہی ہے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی ہو۔ میرے دوستو، آج کا یہ بیان صرف کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی زندہ مثال ہے۔ فرعون کوئی ایک آدمی کا نام نہیں تھا، یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ جیسے آج صدر، بادشاہ، وزیر اعظم ہوتا ہے، ایسے ہی قدیم مصر میں فرعون ہوتا تھا۔ لیکن تاریخ میں سب سے زیادہ بدنام، سب سے زیادہ ظالم، سب سے زیادہ جابر وہ فرعون ہے جس کے دور میں موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ اس کے وزیر حامان، اس کے خزانے قارون، اس کے ہزاروں جادوگر، اس کی فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج، اس کے محل دنیا کے سب سے شاندار محل، اس کے پاس مذہب، اس کے پاس طاقت، اس کے پاس سیاست، سب اس کے قدموں کے نیچے۔ لیکن اس کے دل میں تکبر تھا، اور اس نے ایک دن پوری قوم کے سامنے اعلان کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک جملہ اس کے پورے انجام کا فیصلہ بن گیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ایسے ظلم کیے جو انسانیت کی تاریخ میں کم نظر آتے ہیں۔ ان کے بچے قتل کروا دیتا تھا، عورتوں کو غلام بنا کر رکھتا تھا، نوجوانوں کو قید میں ڈال دیا کرتا تھا، ان سے جبری مزدوری کرواتا تھا، تخت مصر پر بیٹھ کر کہتا تھا، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس کی فوج کا حکم تھا، ہر پیدا ہونے والا لڑکا قتل، ہر لڑکی زندہ۔ یہ ظلم سالوں چلتا رہا۔ بنی اسرائیل کی چیخیں آسمان کو چھوتی تھی، لوگ اپنے بچوں کو چھپا کر رکھتے تھے۔ ایک ڈر، ایک خوف، ایک وحشت ہر وقت چھائی ہوئی تھی۔ لیکن اللہ کے یہاں ظلم کبھی بھی لمبا نہیں چلتا۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو بے آواز پکڑتا ہے، مگر پکڑتا ضرور ہے میرے دوستو، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ جب پکڑتا ہے تو اچھوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے میرے دوستو۔ میرے عزیز ساتھیو، اسی ماحول میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ نے انہیں 2 معجزات دیے، ایک عصا کا اژدہا بن جانا، اور دوسرا ید بیضا یعنی ہاتھ چمک اٹھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمک اٹھتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، ایک سادہ کپڑوں والا چرواہا، اور فرعون اپنے سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیغام سنایا، فرعون نے مذاق اڑایا۔ پھر جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون جل گیا، فرعون کا غرور ٹوٹنے لگا، لیکن تکبر نے اسے اندھا کر دیا۔ پھر عذاب آئے، مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، ٹڈیوں کا دل، کھیت تباہ، پانی آلودہ، طوفان، مگر فرعون کا دل نہ بدلا۔ ایک رات موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، فرعون کو خبر ملی موسیٰ علیہ السلام فرار ہو رہے ہیں۔ وہ پوری فوج سمیت پیچھے پڑ گیا۔ صبح کا وقت، ایک طرف سمندر، پیچھے فرعون کی فوج، بنی اسرائیل گھیرا بنائے ہوئے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، یا موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ عصا کو سمندر پر مارا، سمندر چیرا گیا، 12 راستے اس کے اندر بنا دیے گئے۔
فرعون نے سمندر کو کھلتے دیکھا اور کہا یہ راستہ میرے لیے بنا ہے۔ وہ گھوڑوں سمیت اندر داخل ہوا۔ جب سارے اندر پہنچ گئے اللہ نے سمندر بند کر دیا۔ فوج چیخیں مارتی ہوئی ڈوب رہی تھی۔ فرعون بھی ڈوبنے لگا۔ اس نے آخری دم کہا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا آنا، اب جب کہ تو پہلے تکبر میں تھا لیکن اللہ نے اسے ڈوبنے نہیں دیا، جسم کو کیوں بچایا؟ یہ بات پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، تکبر کرنے والا کہاں پہنچتا ہے، جو خود کو رب کہے وہ اللہ کی نظروں میں کیا ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں صرف ایک شخص کی لاش اللہ نے محفوظ رکھی اور وہ ہے فرعون۔ نہ وہ سڑا، نہ وہ گلا، نہ کیڑے پڑے، اس کے چہرے پر نمک آج بھی لگا ہوا ہے، اس کے سینے پر ڈوبنے کے نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ معجزہ صرف قرآن ہی نے 1500 سال پہلے بنایا تھا، جبکہ فرعون کی ممی 1898 میں دریافت ہوئی۔ دنیا حیران رہ گئی کہ قرآن نے کیسے بتا دیا، کیونکہ وما ينطق عن الهوى، رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ میرے دوستو، سوال یہ ہے کہ فرعون کی ممی کیسے ملی؟ 1881 سے 1898 تک مصر کی کھدائیاں چل رہی تھی کہ قریب ایک قبرستان دریافت ہوا، وہاں 40 سے زائد بادشاہوں کی ممیاں تھیں۔ انہی میں ممی نمبر 798 فرعون کی ممی ملی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے معائنہ کیا، اس کی ٹانگوں میں پانی کی رگڑ کے نشان تھے، اس کے جسم پر نمک جمع ہوا تھا، اس کی پسلیوں پر دباؤ کے نشانات آج بھی موجود تھے، چہرے پر پانی کے اندر گھبراہٹ کی جھریاں تھی، اس کے جسم کا رنگ دوسروں سے مختلف تھا۔ پھر ایک تحقیق میں معلوم ہوا یہ فرعون رامسدوم کا بیٹا تھا، جسے قرآن والا فرعون کہا جاتا ہے۔ آج اس کی ممی کیریو میوزیم ایجپٹ میں رکھی ہوئی ہے۔ دنیا سے ماہر آتے ہیں، اسے چیک کرتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، گھر لوٹ جاتے ہیں، اور فرعون وہیں پڑا رہتا ہے ہزاروں سال سے۔ اسے شیشے کے ڈبے میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کے لیے خاص کمرہ بنایا گیا ہے، کنٹرولڈ ٹیمپریچر، خاص شیشہ جو نمی کو روکے، چاروں طرف سیکیورٹی، کیمیکل لائٹ جو جلد کو خراب نہ کرے، ہوا کا بہاؤ بہت محدود بنایا گیا ہے۔ دنیا کی ہر ممی بند کر دی جاتی ہے، صرف فرعون کی ممی کھلی رکھی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا اس کو دیکھے۔ یہ وہ ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، یہ وہ ہے جو میں ہوں رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، یہ وہ ہے جسے اللہ نے عبرت بنا دیا۔ دنیا کی کسی بادشاہ کی لاش نہیں بچی، نہ نمرود کی لاش بچی، نہ شداد کی لاش بچی، نہ حامان کی لاش بچی، نہ قارون کی لاش بچی، صرف فرعون کی لاش بچی۔ کیوں؟ قرآن کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ آج فرعون کا مقام کیا ہے؟ آج وہ جسے لوگ خدا کہتے تھے، حاکم کہتے تھے، طاقت کا بادشاہ کہتے تھے، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا راجہ کہتے تھے، آج اس کا حال یہ ہے کہ اس کی ہڈیاں نمائش کا حصہ ہے، اس کا جسم ٹکٹ خرید کر دیکھا جاتا ہے، بچے اس کے سامنے سیلفی لیتے ہیں، لوگ اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہیں۔ گائیڈ کہتا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور سیاح اور دیکھنے والے لوگ ہنس پڑتے ہیں۔ یہ ہے تکبر کا انجام میرے دوستو، یہ ہے ظلم کا انجام، یہ ہے خدا بننے والوں کا انجام۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، فرعون کی لاش چیخ چیخ کر کہتی ہے، انسانیت کے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ اے انسان، غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، نافرمانی ہرگز نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ دنیا کتنی بھی بڑی ہو جائے، انسان کتنا بھی طاقتور ہو جائے، ٹیکنالوجی کتنی بھی آگے بڑھ جائے، مگر اللہ کی پکڑ سب سے اوپر ہے، اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ سب سے بڑا رب ہے۔ انا ربکم الاعلی کہنے والے دیکھو کیا حال ہے۔
دعا کیجئے اے اللہ ہمارے دلوں سے فرعون والا تکبر نکال دے، ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، ہمیں آخرت والی فکر عطا فرما، ہمیں ظالموں کے انجام سے عبرت لینے والا بنا، ہمیں فرعون کے راستے سے بچا کر موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔